اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے قبیلہ بن جرہم جو تھا مزاز بن عمر بن جرہمی کو کیسے جو ہے وہ مکہ میں خانہ کعبہ کی تولیت حاصل ہوئی، کیسے بنو عدنان نے پھر بنو جرہم کو یہاں سے نکالا، نزار کون تھا، معاد کون تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں پر بات ہوئی۔ تو قبیلہ بنو خزاع نے بنو عدنان کے ساتھ مل کر جب یہاں سے جرہم والوں کو نکال دیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، تو اس کے لیے آپ کو لاسٹ میری ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھنی چاہیے، اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جو کہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل نالج ود رحمانی سے مل جائے گی۔ تو ہم آگے چلتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنو خزاع نے نکال دیا، تو اب کیا ہوا کہ بنو عدنان کا جو قبیلہ تھا نا، بنو بکر وغیرہ کو انہوں نے ملا کر پھر ان کو نکالا، تو اب یہ جو بنو خزاع والے تھے انہوں نے اکیلے ہی تمام جو سسٹم پر قبضہ کر لیا، انہوں نے مزری قبائل کو کچھ نہ دیا۔ لیکن دو تین چیزیں جو مزری قبائل کے حصے میں آئی تھی وہ یہ تھی جی، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا، مزدلفہ لے جانا۔ ایک تو یہی مزری قبائل کو دے دیا گیا کہ حاجیوں کو جو ہے آپ عرفات سے مزدلفہ جو لے کر جائیں گے یہ جائیں گے جی، اور 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب روانہ، مزدلفہ سے منا کی جانب روانگی یہ بھی یہی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ویسے ان کی ایک شاخ تھی بنو عدوان، ان کے پاس تھا یہ۔ اس کے بعد تیسرا تھا جی حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ اب یہ تین جو ہے کام حضرمی قبائل کے پاس تھے، تو باقی تب کچھ بنو خزاع نے اپنے پاس رکھا۔ اگر ہم دور اقتدار پر بات کریں تو بنو خزاع کا دور اقتدار جو ہے کوئی 300 برس تک کا ہے جی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد چلے گئے، اطراف عراق چلے گئے اور بحرین وغیرہ میں، تو یہ خانہ بدوش رہے جی، ایک جگہ سے دوسری جگہ الگ الگ ٹولیوں کے ساتھ۔ بنو کنانہ میں بھی ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہ بالکل ہی کٹ کر رہ گئے تھے بنو عدنان۔ تو کیا ہوا پھر، ان کے اسی ادوار میں قصہ کی ولادت ہوتی ہے، قصہ بن کلاب، ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اب قصہ بن کلاب کا جب ظہور ہوا تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے بنو عذر کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ ان کی والدہ نے دوسری جو شادی کی ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی، اور یہ ملک شام کے تھے تو چونکہ وہ ملک شام کی طرف چلے گئی، قصہ کی والدہ وہاں رہنے لگ گئی، اور جب وہ گئی تو قصہ کو بھی ساتھ لیتے گئی۔ جب قصہ جوان ہوا تو انہوں نے مکہ پھر واپس وہ آ گئے۔ اس وقت مکہ کا والی جو تھا وہ حلیل بن جشی خزاعی تھا، حلیل بن جشی خزاعی تھا جی۔ جب قصہ شام سے واپس
مکہ میں آیا تو یہ متولی تھا۔ تو قصہ نے کیا کیا، اس کے پاس اس کی بیٹی جے تھی، اسی سے نکاح کر دیا۔ حلیل نے شادی کروا دی ان کی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اب یہ یاد رہے کہ بنو خزاع یہی وہ قبیلہ ہے جس نے یہاں کو سے جرہم کو نکالا تھا جی، قبیلہ جرہم کو۔ تو یہاں کیا ہوا، ان کے اندر فائٹ ہو گئی بنو خزاع اور قریش کے درمیان۔ حلیل کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہم مکہ کے متولی، انہوں نے کہا ہم مکہ کے متولی۔ تو اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصا کا اقتدار قائم ہو گیا۔ کیسے اقتدار ہوا، اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جنگ کے سبب جو جنگ ہوئی بنو خزاع اور قریش کے درمیان، اس کی وجہ بتائی جاتی ہیں جو کہ 3 بیانات ملتے ہیں عموماً۔ ایک یہ کہ جب قصا کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا، حلیل کا بھی انتقال ہو گیا، تو قصا نے محسوس کیا کہ اب جو ہے بنو خزاع اور بنو بکر کی بجائے میں کعبہ کا متولی بنوں، کعبہ کی تولیت میں لوں، مکہ کی حکومت کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں، بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاع کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی، کیوں نہ بنو خزاع اور بنو بکر کو مکہ سے نکال کر باہر کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کر لیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاع کے بقول خود حلیل جو اس کے سسر تھے اور جس وقت یہ مکہ آئے تھے اس وقت ان کے پاس تولیت تھی مکہ کی، خود حلیل نے قصا کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے اور مکہ کی باغ دوڑ سنبھالے۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی جو ان کی وائف تھی بیت اللہ کی تولیت انہیں سونپ دی تھی اور ابو غبسان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا تھا کہ جب میں چلا جاؤں تو تم یہ بات وہاں تک پہنچا دینا۔ چنانچہ جے کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصا نے ابو غبسان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاع نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصا کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصا نے بنو خزاع کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور انہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہوا تو صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو ہمیشہ کرتے آئے تھے۔ قصا نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا، عقبہ کے نزدیک جمع کیا اور ان سے آ کر کہا تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ قصا نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس کا۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قصا نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یاد رہے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صوفہ جو تھا یہاں وہ قبیلہ تھا کہ جب شیطان کو کنکریاں مارنے کی باری آتی تھی تو جب تک صوفہ کے لوگ کنکریاں نہیں مار لیتے تھے تو دوسرے لوگوں کو اجازت نہ تھی شیطان کو کنکریاں مارنے کی۔ تو بہرحال قصا نے انہیں بھی للکار دیا، سخت جنگ ہوئی، دونوں طرف سے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئی اور بنو بکر کا ایک شخص تھا یامر بن عوف، اس نے قصا کو متولی تسلیم کر لیا اور انہوں نے کہا جی یہ ان کا زیادہ حقدار ہے جی۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قریش اور قصا کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت ہو گئی۔ قصا بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آتے تھے، رش لگا رہتا تھا، تانتا بندہ لیتا تھا۔ تو مکہ پر قصا کا تسلط یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط یعنی کہ 440 عیسوی کا ہے جی۔ قصا نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا تھا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا، ہر خاندان کے بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے قریش تھے یہ خانہ بدوش کی زندگی گزار رہے تھے، کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں،
تو قصہ نے آ کر ان کو اکٹھا کر لیا، ایک ہی جگہ ان کو رہنے کے لیے دے دی۔ آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناسب عہدوں پر برقرار رکھا۔ قصہ سمجھتا تھا کہ رد و بدل کرنا درست نہیں ہے۔ قصہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا تھا۔ دار الندوہ یہ ایک پارلیمنٹ کی طرح تھی جی، جو کہ آپ کو پتہ ہے جی، آگے چل کر اس کا بڑا ذکر ملے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو عرب میں کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی جو سازشیں کی تھی مکہ میں، وہ دار الندوہ میں ہی بیٹھ کر ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قصہ نے تو بنایا تھا پارلیمنٹ کے طرح، جو آج کی ہم اگر اس کو پارلیمنٹ سمجھیں تو یہ حقیقت میں تھی بھی قریش کی پارلیمنٹ، یہاں بڑے بڑے اور اہم معاملات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں قریش پر، کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا، یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل بخوبی طے ہوتے تھے۔ قصہ کو سربراہی و عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ اب قصہ کو کیا حاصل تھا جی اس دار میں؟ دار الندوہ کی صدارت ان کے پاس تھی، بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے، یہاں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، تو صدارت اس کی قصہ کے پاس تھی جی۔ اس کے بعد لوا یعنی جنگ کا پرچم قصہ ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا، لوا ان کے پاس تھا جی۔ میں نے بتایا کہ دار الندوہ کی جو صدارت تھی وہ ان کے پاس تھی، لوا یعنی جنگ کا پرچم جو تھا وہ قصہ باندھتا تھا اپنے ہاتھ سے، یہ ان کے پاس تھی۔ اس کے بعد حجابت، نمبر 3 حجابت، یعنی جو حاجی صاحبان آتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس بانی ان کے پاس تھی، خانہ کعبہ کا دروازہ جو قصہ ہی کھولتا تھا، اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلیت برتار کا کام انجام دیتا تھا۔ اس کے بعد سکایا یعنی کہ حاجیوں کو پانی وغیرہ پیش کرنا، پانی پلانا، یہ ہوتا کچھ ایسے تھا کہ کچھ حوض ہوتے تھے جن میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، اس میں کھجوریں اور کشمش ڈال دی جاتی تھی تاکہ اس سے وہ شیریں بن جاتا ہے، اور حجاج مکہ جب آتے تھے یہاں تو وہ پانی پیتے تھے، یہ بھی ان کے پاس تھا۔ رفادہ یعنی کہ حاجیوں کی میزبانی، اب یہاں حاجیوں کے لیے جو ہے وہ بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصہ نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر لی تھی، جس کو آج کے دور میں ہم کہہ لیں کہ چندے کی صورت میں اس کا اہتمام قریش سے پیسے لے کر کیا جاتا تھا۔ موسم حج میں قصہ کے پاس جمع کی جاتی تھی تو قصہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، تو جو تنگ دست ہوتے تھے جو لوگ یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا تھا وہ یہیں آ کر کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ سارے مناسب قصہ کے پاس تھے۔ تو قصہ کا پہلا بیٹا تھا جی عبدالدار، یاد رہے قصہ کا پہلا بیٹا تھا جی عبدالدار، مگر اس کا دوسرا بیٹا تھا عبد مناف، عبدالدار اور عبد مناف۔ تو جو عبد مناف تھا اس کو قصہ کی لائف میں ہی شرف و سعادت کا مقام حاصل تھا، اس لیے قصہ نے عبدالدار سے کہا کہ یہ گرچہ شرف و سعادت میں تم پر بازی لے کر گیا۔ قصہ نے اب یہ بات کی کہ مجھے پتہ ہے عبد مناف جو ہے یہ شرف و سعادت میں تم سے بازی لے گیا ہے، مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا، اتنا میں تمہیں نوازوں گا کہ تم ان کے برابر آ جاؤ گے۔ چنانچہ قصہ نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی کہ میرے سارے اعزازات اور جو مناصب ہیں یعنی کہ منصب کی جمع عہدے وہ عبدالدار کو دے دیے جائے، یعنی دار الندوہ کی ریاست اسے دے دی جائے، خانہ کعبہ کی حجابت اسے دی جائے، لوا اسے دے دی جائے، سقائیت اسے دے دی جائے، رفادہ اسے دے دیا جائے، سب کچھ عبدالدار کو دے دیا۔ قصہ کی مخالفت نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت قصہ کا بڑا نام تھا، بہت سسٹم تھا، وہ جو کہہ دیتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا۔
اور نہ ان کی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر، کسی جھگڑے کے بغیر اس کی وصیت کو قائم رکھا اور سب کچھ عبدالدار کو دے دیا۔ اب ہوا کیا، جب ابن مناف کی وفات ہو گئی اس بیٹے کی، تو آگے اس کی اولاد آ گئی۔ جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناسب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے، اس کی بھی اولاد اور اس کی بھی اولاد، دونوں کا بھی اس کے بارے میں جھگڑا ہوا کہ جی ہمیں بھی کچھ دیا جائے۔ عبد مناف نے تو ایسے تیسے کر کے لائف گزار لی تھی، نہ کچھ مانگا، لیکن جب دونوں کی اولاد ہو گئی تو دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں بھی کچھ دیا جائے، ہم تو ایسے نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں آ کر قریش کے پھر دو گروہ بنے جی۔ قریش دو گروہ میں بٹ گئے۔ ہو سکتا تھا ان میں جنگ ہو جاتی، لیکن معاملہ پھر صلح سے حل ہو گیا۔ چنانچہ جو شکایت اور رفادہ تھا، یہ دیکھیں جی، شکایت اور رفادہ جو تھا یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، یہ دونوں دے دیے گئے بنو مناف کو جی۔ مناف کی اولاد کو یہ دے دیے گئے، عبد مناف کے۔ دار الندوہ کی سربراہی رہ گئی تھی، لواء اور حجابت، یہ عبدالدار کو دے دیے گئے، 1 2 3۔ اب یہ 5 عہدے تھے جی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو سکایہ اور رفادہ یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ بنو مناف کو دے دیے۔ دار الندوہ کی سربراہی، لواء جنگ کا جو پرچم باندھا جاتا تھا، اور حجابت یہ دے دی ان کو، یعنی کہ حجابت سے مراد ہے خانہ کعبہ کا دروازہ جو کھولتے تھے، یہ اس کی خدمت تھی، تو اب یہ ان کو دے دیجیے۔ تو جب یہ ان کو دے دی تو پھر اب کیا ہوا کہ بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناسب کے لیے، یہ جو 2 بنو عبد مناف کو ملے تھے، انہوں نے اس کے لیے ایک قرہ نکالا جی کہ یہ کس کے نام آنے چاہیے۔ تو انہوں نے قرہ ڈالا تو قرہ ہاشم کے نام نکل آیا جی، ہاشم بن عبد مناف۔ انہوں نے کہا جی ہم 2-4 بھائی ہیں تو ہم جو ایسا کرتے ہیں قرہ ڈال لیتے ہیں، تو قرہ میں ہاشم بن عبد مناف کا نام نکل آیا۔ اب یہ یاد رہے یہ پردادا تھے جی کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، قصہ بن عبد مناف بن ہاشم، قصہ بن کلاب بن مرہ بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد المطلب، اسی طرح جو ہے وہ آگے چلتا۔ باقی معذرت کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کر دیجیے گا جی۔ تو لہٰذا یہ عبد مناف ہاشم کے نام نکلا۔ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی تھے مطلب، تو ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم، ان کے بھتیجے تھے جی عبد المطلب بن ہاشم۔ مطلب یہ بھائی تھے ہاشم کے جی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ان کے عبد المطلب نام کیوں رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کی وفات کے بعد تو مطلب اپنے بھتیجوں کو جب مکہ لے کر آیا تو انہوں نے مکہ کے جو باسی تھے، رہنے والے تھے، انہوں نے کہا یہ تو عبد المطلب ہے، یعنی کہ مطلب کا غلام ہے، تو اس وجہ سے پھر ان کو عبد المطلب کہنے لگے۔ ان کے چچا کا نام مطلب تھا جو کہ ہاشم سے چھوٹے تھے۔ ہاشم کی وفات کے بعد مطلب کو یہ جانشینی دے دی گئی، مطلب کے بعد پھر عبد المطلب بن ہاشم کے پاس یہ آ گئی تھی جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے یہ دادا تھے، ہاشم جو ہے یہ پردادا تھے، عبد مناف جو ہے آپ کے پردادا کے والد صاحب تھے جی، جس کو ہم سکڑ دادا کہہ دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ منصب سنبھال لیا۔ ان کے بعد اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں کے جب دور اسلام آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت عباس کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے جی، تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس پر فائز تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور مناسب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔
ان کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی تھی، سرکاری ادارے اور تشکیلات اس ڈھنگ سے دے دیے تھے جیسے آج کل پارلیمانی ہے، تو جیسا کہ احصار ہے یعنی فعالگیری نکالنا، مالیت کا نظم وغیرہ وغیرہ جی۔ ان کے علاوہ جو باقی عرب سرداریاں تھیں جی، یہ ہم نے سرداری دیکھ لی جی کہ کیسے جو ہے عرب میں کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا سسٹم تھا۔ تو بقیہ جو کچھ عرب سرداریاں تھیں یہاں ان کے علاوہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قحطانی اور عدنانی قبائل نے ترک وطن کر کے یہاں سے چلے گئے تھے، تو ان قبائل کو درمیان میں تقسیم کر دیا گیا، سرداریوں کے نقشہ ان کا قبائل ہیرا آ گئے، تو ایٹسیٹرا جی۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا، قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے، ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں جو تھے سرداروں کو بہت زیادہ طاقتیں دی گئی تھی، بہت زیادہ پاور تھی ان کے پاس، جس میں سے کچھ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ مال غنیمت کا چوتھائی حصہ سرداروں کو ملتا تھا، مربع جس کو کہتے ہیں۔ سردار اپنے لیے کوئی بھی مال منتخب کر سکتا تھا، یہ جو باقی عرب سرداریاں تھیں۔ اس کے بعد وہ مال جو اصل قوم تک پہنچنے سے پہلے راستے میں سردار کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ بھی سردار کا۔ اس کے بعد وہ مال جو تقسیم کے بعد بچ جاتا، غازیوں کی تعداد پر برابر تقسیم نہ ہو جاتا، مثلا تقسیم سے بچے ہوئے اونٹ گھوڑے وغیرہ سب سردار کا حق ہو جاتے ہیں۔ تو سردار کو یہاں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، جو باقی عرب قبائل تھے تو جو وہ کہہ دیتا تھا ویسے یہ فالو کرتے تھے۔ روپے پیسے کے معاملے میں سردار کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اس کو دے دیا جاتا تھا، اس کو لٹا دیا جاتا تھا۔ اگر ہم ان دنوں سیاست کی بات کریں کہ یہاں کا سیاسی سسٹم کیا تھا، تو یہ بڑا ہی پرابلمز تھے، یہاں تذبذب کا شکار تھی عوام، نہ بہت گمبھیر مسائل تھے میرے کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو سسٹم تھا، جس میں ہم نے باقی جو گفتگو لاسٹ لیکچر میں رہ گئی تھی وہ ہم نے یہاں ڈسکس کر لیے۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم ادیان کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہاں مذاہب کون سے تھے، یہاں کون سے ادیان تھے دین میں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی طرف موو کر جائیں گے کہ کیا جو میرے کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان تھی۔ اس کے بعد کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پھر اسی طرح آگے سسٹم چلتا جائے گا۔ ہم نے یہ ضروری ہوتا ہے تاریخ کو پڑھنے کے لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے یہاں، اور آنے کے بعد کے حالات کیا تھے۔ کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کتنا جو ہے وہ چینج لایا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جی۔ سلام ہے اس پیاری ذات کو جس نے ایک ایسا معاشرہ جو گمنامیوں کی اور جو جہالیت کی اندھیروں میں، جہالیت کے کنووں میں انتہائی گہرے پانی میں جا چکا تھا، تو اللہ کے نبی نے انہیں روشنی سے ہمکنار کروایا اور ایک عظیم قوم کے صورت میں ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہمارا یہ سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا اپنے حضور قبول فرمائے، اور اس میں جو کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے اسے اپنی خصوصی رحمت سے، کرم نوازی سے معاف فرمائے۔ اللہ ہم کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔